بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن پاک تفسیر نعیمی پارہ اول سورہ البقرہ۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم رکھیں نماز کو، اور نماز قائم رکھیں۔ تعلقات۔ اس جگہ متقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ متقی وہ ہیں جن کے ایمان و اعمال درست ہوں۔ ایمان کا ذکر پہلے کر دیا گیا ہے، اب اعمال کا ذکر شروع ہوا۔ چونکہ اعمال میں نماز سب سے بہتر عمل ہے، اس لیے پہلے اس کا ذکر کیا گیا۔ چند وجہوں کی وجہ سے ایمان اعمال پر مقدم ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ایمان اعمال کی اصل ہے، جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا۔ دوسری یہ کہ ایمان قلب دل کا کام ہے اور اعمال قالب جسم کا کام۔ دل بادشاہ ہے، جسم اس کی رعایا، لہٰذا دل کا کام جسم کے کام سے افضل ہے۔ تیسری یہ کہ ایمان سارے پیغمبروں کے دین میں یکساں رہا اور اعمال میں فرق ہوتا رہا، اور ہمیشہ کی چیز بدلنے والی چیز سے افضل ہے۔ چوتھی یہ کہ ایمان لانا اسلام میں اول ہی سے فرض ہوا، نماز زکوٰۃ وغیرہ بعد میں، کہ نماز معراج میں فرض ہوئی اور باقی اعمال اس کے بھی بعد۔ پانچویں یہ کہ اعمال موت پر ختم ہو جاتے ہیں، مگر ایمان موت اور قبر حشر وغیرہ میں ہر جگہ ساتھ رہتا ہے۔ چھٹی یہ کہ ایمان لانا سب پر فرض ہے، مگر اعمال سب پر فرض نہیں۔ چنانچہ کافر پر ایمان لانا فرض، بچے اور دیوانے اپنے ماں باپ کے تابع ہوئے۔ مسلمان پر ہر حالت میں ایمان لانا فرض نہیں، لیکن نماز زکوٰۃ وغیرہ کوئی عبادت کافروں، بچوں، دیوانوں پر فرض نہیں۔ اس طرح نماز، روزہ، حیض و نفاس والی عورت پر فرض نہیں، زکوٰۃ اور حج و غریب پر فرض نہیں۔ ان وجہ سے ایمان کو پہلے بیان کیا گیا اور نماز کو زکوٰۃ وغیرہ سے پہلے اس لیے بیان کیا گیا کہ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی، اور بدن مال سے افضل ہے، لہٰذا نماز زکوٰۃ سے افضل۔ دوسرے اس لیے کہ اسلام میں سب سے پہلے نماز ہی فرض ہوئی اور اس کے بعد زکوٰۃ وغیرہ۔ تیسری اس لیے کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پر بلا کر نماز عطا فرمائی اور زکوٰۃ وغیرہ باقی اعمال زمین پر ہی بھیج دیے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے اعمال میں نماز افضل ہے۔ چوتھے اس لیے کہ نماز دن بھر میں 5 دفعہ پڑھی جاتی ہے، اور زکوٰۃ اور روزہ سال کے بعد، حج عمر میں 1 مرتبہ۔ پانچویں اس لیے کہ نماز ہر غریب و امیر، مسافر و مقیم مسلمان پر فرض ہے، مگر زکوٰۃ غریب پر فرض نہیں، اور روزہ رکھنا مسافر پر فرض نہیں، کیونکہ مسافر روزہ قضا کر سکتا ہے۔ چھٹی اس لیے کہ نماز آدم علیہ السلام سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تقریباً ہر پیغمبر نے کس قدر فرق کے ساتھ پڑھی ہے، لیکن زکوٰۃ، روزے وغیرہ کا یہ حال نہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے فجر پڑھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر پڑھی، حضرت یونس علیہ السلام نے عصر پڑھی، عیسیٰ علیہ السلام نے مغرب، موسیٰ علیہ السلام نے عشاء۔ یہی مقام اس بارے میں اور بھی روایتیں ہیں۔ تفسیر۔ یوقیمون اقامت سے بنا ہے، اس کے لغوی معنی ہے سیدھا کرنا، اور یہاں مراد ہے نماز کو ہمیشہ پڑھنا۔ اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پڑھنا۔ ظاہری آداب اس کی شرطیں، فرائض، سنتیں، مستحبات ہیں، اور باطنی شرائط یہ ہیں کہ دل میں عاجزی ہو، ریا نہ ہو، حضور قلبی ہو، دل ہمہ تن بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہو۔ اسی لیے قرآن کریم نے جہاں بھی نماز کا ذکر فرمایا وہاں قائم کرنے کے ساتھ فرمایا۔ جو شخص نماز تو پڑھے مگر پابندی سے نہ پڑھے، وہ اس آیت پر عامل نہیں۔ اسی طرح جو شخص مستحب وقت پر نہ پڑھے، نماز کی پاکی پلیدی کا پورا خیال نہ رکھے، اس کی سنتیں وغیرہ ادا نہ کرے، ریاکاری کے لیے پڑھے، وہ سب اس آیت سے خارج ہیں۔ یوقیمون میں بہت گنجائش ہے، شریعت و طریقت کے سارے مسائل اس میں آ گئے۔ حق تعالیٰ نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صوفیہ کے نزدیک نماز قائم کرنا اور ہے، اور نماز قائم رکھنا کچھ اور، جیسے بغیر بنیاد کے دیوار قائم نہیں رہتی، بغیر جڑ کے درخت قائم نہیں رہتا، بغیر شہد یا قوام ڈالے ہوئے بعض پھل قائم نہیں رہتے، ایسے ہی دیوار نماز پر اسلام کی ساری عمارت قائم ہے۔ اس نماز کو مضبوط بنیاد پر قائم کر دو۔ وہ بنیاد ہے عشق جناب مصطفیٰ کے، منہ ہو کعبہ کی طرف اور دل ہو مدینہ کی طرف، ورنہ رکوع و سجود حجاب ہیں۔ اللہ نماز قائم رکھنے کی توفیق دے۔ بغیر عشق کی نماز ہمیشہ قائم نہ رہے گی، یہاں کی ہی رہ جائے گی۔
یوقیمون جمع کے صیغہ سے ارشاد فرمایا ورکعوا مع الراکعین، یعنی نمازیوں کے ساتھ نمازیں پڑھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جماعت سے نماز پڑھنا سخت ضروری ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مردوں پر جماعت فرض ہے، یہاں واجب اور بعض نے کہا سنت موقدہ، مگر ہمارے یہاں بھی بعض نمازوں میں جماعت فرض ہے، جیسا کہ نماز جمعہ اور عیدین وغیرہ۔ صلاۃ صلی یا صلو سے بنا، صلی کے معنی ہے آگ سے گرمی حاصل کرنا، جس کا ترجمہ تاپنا۔ قرآن پاک فرماتا ہے لعلکم تصطلون، چونکہ ٹیڑھے بانس کو آگ سے گرم کر کے سیدھا کرتے ہیں، اسی طرح ٹیڑھے آدمی کو نماز کی برکت سے سیدھا کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ صلی کے دوسری معنی ہے لازم پکڑنا۔ قرآن کریم فرماتا ہے تصلی نارن حامیہ، چونکہ نماز بھی مسلمانوں کے واسطے لازم رہتی ہے، اس لیے اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ صلو کے معنی ہے سرین، چونکہ نماز پڑھنے کی حالت میں سرین کو حرکت ہوتی ہے، اس لیے اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں لفظ صلاۃ 5 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دعا کے لیے وصلی علیہم، تعریف جیسے یصلون علی النبی، قرآن پاک کی تلاوت ولا تجہر بصلاتک، رحمت صلوات من ربہم، نماز جیسے اقیم الصلاۃ، اور حق تو یہ ہے کہ نماز میں پہلی 4 چیزیں بھی شامل ہیں، اس میں رب سے دعا بھی ہے، اس کی تعریف بھی، تلاوت قرآن بھی، اور اس پڑھنے والے پر رحمت بھی۔ یہاں اس آیت میں صلاۃ کے معنی نماز ہی ہیں۔ نماز بہت قسم کی ہے، فرض جیسے نماز 5 وقتہ، اور جمعہ واجب جیسے نماز عید، اور وطر سنت موقدہ جیسے ظہر مغرب کی سنتیں، اور سنت غیر موقدہ جیسے کہ عصر و عشاء کی سنتیں، نوافل جیسے نماز اوابین، نماز چاشت و اشراق وغیرہ۔ یہاں نماز سے فرض نماز مراد ہے، تو معنی یہ ہوئے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ نماز کے فضائل، کچھ فضائل تو ہم نے تعلق میں بیان کر دی ہیں، اور کچھ یہ ہیں۔ نماز تمام ملائکہ کی عبادتوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ ملائکہ مقربین میں سے ہیں، بعض وہ ہیں جو صرف رکوع ہی کر رہے ہیں، بعض صرف سجدہ، بعض قیام، بعض صرف تسبیح و تحلیل۔ رب تعالیٰ نے ہماری نماز میں یہ سب چیزیں جمع فرمائی، جو اس کی پابندی کرے گا وہ درجہ میں تمام ملائکہ کے برابر یا ان سے افضل ہوگا۔ نماز میں ساری مخلوقات کی عبادت جمع ہے، وہ اس طرح کے درخت ہر وقت قیام میں ہیں اور چوپائے رکوع میں، سانپ بچھو وغیرہ ہر وقت سجدے میں، مینڈک وغیرہ ہر وقت قعدے میں۔ انسان چونکہ ان سب سے افضل ہے، اس لیے چاہیے کہ اس کی عبادت ان سب کی عبادتوں کو شامل ہو۔ نماز انسان کی ہر حالت درست کرتی ہے، برے کاموں سے بچاتی ہے، تو یہ تو آزمائی ہوئی بات ہے کہ بڑے بڑے فاسق و بدکار لوگوں نے جب صدقے دل سے نماز پڑھنی شروع کر دی تو رب کے فضل سے سارے گناہوں سے بچ گئے۔ نماز 100 بیماریوں کا علاج ہے۔ اس وقت کے اطباء بھی کہتے ہیں کہ وضو کرنے والا آدمی دماغی بیماریوں میں بہت کم مبتلا ہوتا ہے۔ نمازی آدمی اکثر دل کی بیماریاں اور جنون وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ نیز 5 وقتہ نمازی کے اعضاء دھلتے رہتے ہیں، کپڑے پاک رہتے ہیں، گھر بھی اس کا پاک رہتا ہے، اس لیے وہ گندگی سے بچا رہتا ہے، اور گندگی بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے۔ نماز ہر مصیبت کا علاج ہے، اسی لیے اسلام نے ہر مصیبت کے وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ بارش نہ ہو تو نماز استسقاء پڑھو، سورج یا چاند کو گرہن لگے تو نماز کسوف پڑھو، کوئی حاجت درپیش ہو تو نماز حاجت پڑھو، غرض کہ نماز ہر مصیبت میں کام آنے والی چیز ہے۔ نماز کیسے پڑھی جائے، اس کے متعلق روح البیان شریف نے اسی جگہ فرمایا، کسی شخص نے حاتم زاہد سے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ فرمایا کہ جب نماز کا وقت قریب آتا ہے تو اچھی طرح وضو کرتا ہوں، پھر مصلی پر سیدھا کھڑا ہوتا ہوں اور دل میں محسوس کرتا ہوں کہ کعبہ معظمہ میرے چہرے کے سامنے ہے اور مقام ابراہیم میرے سینے کے آگے، اللہ میرے پاس ہے جو میرے ہر حال کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ میرے قدم پل صراط پر ہیں، اور جنت میری داہنی طرف اور دوزخ میرے بائیں طرف ہے، اور ملک الموت میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور نماز کے متعلق میں یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ میری آخری نماز ہے،
پھر تکبیر تحریمہ کہتا ہوں، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں کہ ایک ایک لفظ کے معنی پر غور کرتا ہوں، عاجزی کے ساتھ رکوع کرتا ہوں اور گریہ زاری کے ساتھ سجدہ، اور امید قبول پر اتحیات پڑھتا ہوں اور سنت کے طریقہ پر سلام پھیرتا ہوں۔ پھر جب فارغ ہوتا ہوں تو نماز کے قبول ہونے کی امید اور مردود ہونے کے خوف میں مشغول ہوتا ہوں، اور فرمایا کہ میں اس طرح سے 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، نماز کے لیے یا تو تارے بن جاؤ کہ تمام رات رب کی عبادت کرو، اور یہ نہ ہو سکے تو چاند بن جاؤ، یعنی رات کے بعض حصہ میں عبادت کرو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سورج سے تم کم نہ ہو کہ دن کو غفلت میں نہ گزارو۔ نماز کے اسرار اور حکمتیں۔ 5 وقت کی نماز اس لیے فرض ہے کہ معراج میں اولاً 50 وقت کی فرض ہوئی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عرض کرنے پر 5 وقت کی رہ گئی۔ حق تعالیٰ کے یہاں ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے، لہٰذا یہ نمازیں پڑھنے میں تو 5 ہے اور ثواب میں 50۔ دوسری حکمت یہ ہے، اور امتوں نے یہ نمازیں متفرق طور پر پڑھی تھیں، کسی نے فقط ظہر، کسی نے فقط عصر وغیرہ۔ حق تعالیٰ نے ان ساری نمازوں کو ہمارے لیے جمع فرمایا، چونکہ وہ سب مل کر 5 ہی نمازیں ہوتی تھیں، اس لیے ہمارے واسطے 5 رہیں۔ تیسری یہ کہ نمازوں سے مقصود یہ ہے کہ انسان کی ہر حالت اللہ کے ذکر سے شروع ہو، اور دن اور رات میں 5 ہی حالتیں ہوتی ہیں، اس لیے نماز بھی 5 ہی رکھی گئیں۔ مثلا صبح کو اٹھا تو اب بیداری کی حالت شروع ہوئی، سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرے، دوپہر تک دنیاوی کاروبار سے فارغ ہوا، کھانا وغیرہ کھا کر دوپہر میں آرام کیا، اب جو اٹھا تو دن کا دوسرا حصہ اور ہماری دوسری حالت شروع ہوئی، لہٰذا پہلے نماز پڑھ لو۔ عصر وقت تقریباً سارے لوگ اپنے کاروبار سے فارغ ہو گئے، سیر و تفریح کا وقت آیا، بازاروں میں تجارتوں کے چمکنے کا وقت آیا، گویا ہماری تیسری حالت شروع ہوئی۔ اب بھی پہلے نماز پڑھ لو۔ مغرب کے وقت دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، دنیا کی حالت نے کروٹ بدلی، اب بھی پہلے نماز پڑھ لو۔ جب سونے کے لیے چلو تو بہت ممکن ہے کہ یہ نیند تمہاری آخری ہو، اس کے بعد قیامت ہی کو اٹھنا، اور نیند بھی ایک قسم کی موت ہے، لہٰذا اللہ پاک کا ذکر کرو اور نماز پڑھ کر سو۔ جس کام کی ابتدا اچھی ہوتی ہے انشاءاللہ وہ کام آخر تک اچھا رہتا ہے۔ دکاندار لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پہلا گاہک کوئی مبارک ہو جس کی برکت سے تمام دن خوب تجارت ہو۔ مسلمانوں کے بھی ہر کام کی ابتدا اللہ کے ذکر سے ہو، لہٰذا 5 نمازیں رکھی گئیں۔ نماز کی رکعتیں مختلف اس لیے ہیں کہ یہ نمازیں گزشتہ پیغمبروں کی ایک لحاظ سے یادگار ہیں، چونکہ آدم علیہ السلام نے فجر کے وقت 2 ہی رکعتیں پڑھی تھیں اور حضرت خلیل اللہ نے ظہر کے وقت 4، اس لیے ہم بھی اتنی ہی رکعتیں پڑھتے ہیں۔ نیز طبیب کے نسخہ میں دعائیں مختلف وزن کی ہوتی ہیں، کوئی 2 ماشا تو کوئی 3 تولہ، اور دعاؤں کے یہ وزن اس کی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اسی طرح نماز کی رکعتیں گویا روحانی نسخہ کے اوزان ہیں۔ نیز اس جگہ روح البیان شریف نے لکھا ہے کہ ملائکہ کے بازو مختلف ہیں، کسی کے 2، کسی کے 3، کسی کے 4۔ رب تعالیٰ نے نمازوں کی رکعتیں بھی مختلف رکھیں کیونکہ یہ بھی روح کے بازو ہیں۔ قبلہ کو منہ کرنے میں یہ حکمت ہے کہ کعبہ معظمہ تمام زمین کی اصل ہے، کیونکہ زمین وہاں ہی سے پھیلی تو چاہیے کہ نمازی کا جسم اپنے اصل کی طرف رہے۔ اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ نمازی کا دل عالم کی اصل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رہے، کیونکہ حضور علیہ السلام روحوں کی اصل ہیں، اس لیے آپ کو ہر نمازی نماز میں سلام کرتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اس لیے اگر کسی نمازی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکاریں تو اس پر واجب ہے کہ اپنی نماز چھوڑ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ اعتراضات۔ قرآن پاک کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ متقی وہ جو نماز قائم کرے، تو جو صحابہ کرام کے نماز فرض ہونے سے پہلے وفات پا گئے یا اب جو شخص اسلام لاتے ہی وفات پا جائے وہ متقی نہ ہونا چاہیے کیونکہ اس نے نماز قائم ہی نہ کی۔ جواب: تمام اعمال میں قدرت کی شرط ہے، یعنی مطابق طاقت کے واجب ہوتا ہے۔ جو شخص کے نماز پڑھنے کا موقع ہی نہ پائے اس پر نماز فرض ہی نہ ہوئی۔ دیکھو، مالدار آدمی اسلام کے 5 ارکان ادا کرتا ہے، یعنی زکوٰۃ و حج بھی، غریب آدمی صرف 3 یعنی کلمہ، نماز، روزہ، حائضہ عورت نماز بھی نہیں پڑھتی، مگر یہ سب ایک درجہ کے متقی ہیں کیونکہ ان میں ہر شخص بقدر طاقت اطاعت کر رہا ہے۔ اس طرح ایک شخص کی عمر 100 برس کی ہوئی
دوسرے کی 25 برس کی۔ 100 برس والے کی عبادتیں زیادہ ہیں لیکن دونوں ایک درجہ کے متقی ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک تو ہے اعمال کا کرنا اور ایک ہے ماننا۔ وہ متقی اگر اس کو عمل کا موقع ملے تو کرے، اگر نہ ملے تو کم از کم اس کو مانے۔ جو صحابہ کرام نماز فرض ہونے سے پہلے وفات پا چکے، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جتنے احکام آئیں گے وہ سب حق ہوں گے، خواہ ہمیں کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ آج بھی غریب آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ زکوٰۃ اسلامی فرض ہے، اگر میرے پاس مال ہو تو مجھ پر زکوٰۃ دینا فرض ہو جائے۔ یہ ماننا ہی اس کے متقی ہونے کے لیے کافی ہے۔ بعض صحابہ کرام نے سارا قرآن پاک اترا ہوا نہ دیکھا کیونکہ وہ بعض صورتوں کے اترنے سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ بعض امتوں نے سارے انبیاء کرام کو نہ جانا کیونکہ وہ بعض انبیاء ان کے بعد آنے والے تھے، تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ان کا ایمان ناقص تھا اور ہمارا کامل، کیونکہ ہم نے سارے قرآن اور سارے پیغمبروں کو پا لیا، اس لیے کہ سب کو وہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں۔ وہ اس طرح مانتے تھے کہ بعض انبیاء اور بعض قرآن کی آیتیں آنے والی ہیں اور وہ سب حق ہیں۔ ہم اس طرح مانتے ہیں کہ سب آ چکے ہیں اور سب حق ہیں۔ دوسرا اعتراض، چاہیے کہ نماز فرض ہی پڑھی جائے، سنتوں کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ متقی بننے کے لیے فرض نماز کی پابندی کافی ہے، جیسا کہ اس تفسیر سے معلوم ہوا۔ جواب، سنتوں کے بغیر فرض ناقص ہیں، بلکہ بغیر سنت فرض ادا ہو سکتے ہی نہیں۔ سنت کو فرض سے وہ تعلق ہے جو پانی کو کھانے سے ہے کہ بغیر پانی نہ تو کھانا تیار ہوتا ہے اور نہ کھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بغیر سنت نہ تو فرض ادا ہو سکتا ہے اور نہ پڑھا جا سکتا ہے۔ دیکھو مثلا روٹی ہے، یہ بغیر پانی بنتی بھی نہیں اور کھائی بھی نہیں جاتی۔ کھیت میں گیہوں پانی سے تیار ہوا، پھر آٹا پانی سے گوندا گیا، جب کھانے کے لیے بیٹھے تو ساتھ پانی بھی پیا گیا۔ جس ترکاری سے روٹی کھائی وہ بھی کھیت میں پانی سے تیار ہوئی، پھر پانی ہی سے دھلی اور پانی ہی سے پکی۔ اسی طرح فرض سنت سے حاصل ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے لگو تو کانوں تک ہاتھ اٹھاؤ، قیام، تلاوت، سجدہ، تحیات وغیرہ کی سنتیں ادا کرو تو فرض ادا ہو۔ پھر کوئی فرض نماز ایسی نہیں جس کے ساتھ سنتیں نہ پڑھی جائیں۔ اسی طرح روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانا اور کھجور سے افطار کرنا وغیرہ سب سنت ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے سے اپنے اہل قرابت کی خدمت کرنا سنت، بلکہ فرض تو ہم پر بالغ ہونے کے بعد عائد ہوتے ہیں اور مرنے سے پہلے ہی ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوتے ہی ہمیں اپنے دامن میں لیتی ہے اور مرنے پر بھی، بلکہ مرنے کے بعد بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ پیدا ہوتے ہی بچے کو غسل دینا، کپڑا پہنانا، ختنہ اور عقیقہ کرنا وغیرہ سب سنتیں ہی تو ہیں۔ پھر زندگی گزارنا، پیٹ بھر کر کھانا کھانا، جوتا، پگڑی، کرتا، اچکن وغیرہ پہننا، یہ سب سنتیں ہیں۔ اکثر صورتوں میں نکاح کرنا اور بیوی بچوں کی پرورش کرنا، مکان بنانا وغیرہ یہ سب سنتیں ہیں۔ اسی طرح مرتے وقت کلمہ پڑھانا، کفن کی ترتیب دینا، قبر کی نوعیت وغیرہ یہ سب سنتیں ہیں۔ بعد موت ایصال ثواب کرنا وغیرہ سنتیں ہیں۔ اس لیے ہمارا نام اہل فرض نہیں بلکہ اہل سنت و جماعت ہے۔ جو لوگ کہ سنت نمازوں کے منکر ہیں ان کو چاہیے نہ تو مکان بنائے، نہ 2 وقتہ پیٹ بھر کر روٹی کھائے، نہ عمدہ لباس پہنے، بلکہ مرنے لگے تو جان بچانے کے لیے تھوڑے چنے کھا لیا کریں اور صرف ناف سے گھٹنوں تک کپڑا باندھا کریں اور سخت ضرورت کے بغیر نکاح ہرگز نہ کریں۔ اپنا نام کچھ نہ رکھیں کیونکہ فرض صرف اسی قدر ہیں جو ہم نے عرض کر دیے۔ یہ کیا کہ نماز کی سنتوں سے انکار اور باقی تمام سنتوں سے عمل۔ جناب سنت نے تو ہم کو انسان بنایا، رب تعالیٰ ہم کو سنت پر قائم رکھے۔ سنت چھوڑنے والا شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہے۔ خیال ہے کہ سنت اور حدیث میں 2 طرح کا فرق ہے، اور ایک یہ ہے کہ حدیث حقائق ہے اور سنت جس کی حقائق کی جائے۔ وہ الفاظ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افعال کریمہ نقل کیے گئے وہ الفاظ حدیث ہیں، اور خود حضور نے جو کام کیا تھا جس کی حقائق کی گئی وہ سنت۔ دوسرے اس طرح کے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام وہ طریقے جو نقل میں آ جائیں، خود ہمارے لیے وہ قابل عمل طریقے جن میں اتباع کی جا سکے، لہٰذا حدیث عام ہے، سنت خاص۔ خیال ہے کہ حضور کے خصائص جیسے 9 بیویاں ایک ساتھ نکاح میں رکھنا، روزہ وصال
منبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اونٹ پر طواف کرنا حدیث میں تو آ گیا، مگر یہ سنت نہیں، کیونکہ ہم ان کی پیروی نہیں کر سکتے۔ اس لیے حدیث شریف میں ارشاد ہے علیکم بھی سنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، یہاں بحدیثی نہ فرمایا۔ لہٰذا انسان اہل سنت تو ہو سکتا ہے، یعنی ہر سنت پر عمل کرنے والا، مگر اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا کھلا جھوٹ ہے، ورنہ پھر تو 9 بیویاں نکاح میں رکھنا ہوں گی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔